اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح کبریائی کے لائق ہے، درود اور سلام نبی مکرم، عدل مفخم، حسن مجسم، رسول محترم محمد انور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے رہتی دنیا تک آنے والے تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ آج کا جو خطبہ ہے اس کا موضوع مختص کیا گیا ہے ہمارے کھانے پینے کے آداب کے متعلق۔ اللہ احکم الحاکمین نے جہاں انسان کو دوسری خصوصیات سے نوازا ہے دوسری مخلوقات کے مقابل، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس خصوصیت سے بھی نوازا ہے کہ دوسری مخلوقات کے کھانے کے انداز سے اس کے کھانے کا انداز مختلف ہو جائے، تاکہ اس کو اس معاملہ میں بھی اللہ تعالیٰ امتیازی شان بخشے۔ آپ نے دیکھا، اونٹوں کو بھی دیکھا، ہاتھیوں کو بھی دیکھا، گائیوں کو بھی دیکھا، بھینسوں کو بھی دیکھا، بکریوں، چھوٹے چھوٹے پرندوں تک سب کو آپ نے دیکھا۔ جو انداز کھانے پینے کا اللہ نے انسان کو بخشا ہے، ایسا عزت والا اور وقار والا انداز کسی اور کو نہیں بخشا ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا ہے، پانی پیتا ہے تو سونڈ نیچے جھکا کے پیتا ہے۔ بھینس گائے کتنی بڑی ہے لیکن خوراک کے آگے سر جھکا کے کھاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ان جانوروں کی قسم ہو، پرندوں کی قسم ہو، کوئی پاؤں کے ساتھ کھانے والے، کوئی نیچے اپنا منہ اور چونچ جو ہے وہ نیچے جھکا کے کھانے والے۔ اسی طرح ان کو جو خوراک دی جاتی ہے اس خوراک کے لحاظ سے بھی انسان ممتاز ہے، اعلیٰ ہے اور افضل ہے۔ بہترین انداز سے بہترین خوراک اس کو دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو آداب اللہ نے جانوروں میں رکھے ہیں ان کے حساب سے کہیں اوپر رب تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے آداب رکھے۔ اگر مجھے اور آپ کو ایک منٹ کے لیے سوچیں، مجھے اور آپ کو کھانے کے آگے جھکنا پڑتا، سر جھکا کے کھانے کے آگے، یہ میرے رب کو گوارا نہیں تھا۔ ہر مخلوق اپنے کھانے کے آگے جھک کے کھاتی ہے، سر جھکا کے کھاتی ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے ثقلین کو اور ان میں بالخصوص انسان کو یہ عظمت بخشی کہ کھانے کے آگے سر نہیں جھکانا بلکہ پروقار طریقے سے بیٹھنا ہے، کیونکہ تیرے سر کو، تیرے ماتھے کو، تیری جبین نیاز مند کو رب تعالیٰ نے بڑا مقدس بنایا ہے۔ اس تیرے چہرے کو اللہ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی،
میں نے اپنی رحمت سے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، اور یہ میرے ہاتھوں سے بنا ہوا چہرہ، سر، یہ تیرے کھانے کے آگے جھک جائے، یہ تیرے فخر اور وقار کے ہی خلاف ہے، تیری عظمت اور شان کے ہی خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے اور خوراک بھی مخصوص دی، اور پھر پکانے کا انداز جس کی صفائی ستھرائی کا بالخصوص خیال رکھا گیا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم بھی ہمیشہ صاف ستھرا کھایا کرو اور صاف ستھرے انداز سے کھایا کرو، یہ میرا رزق میں نے تمہیں جو مہیا کیا ہے اس کے بھی آداب اور اس کا وقار ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ واشکروا لہ، اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اللہ کے بندے ہو، اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو، تو پھر تمہیں ان آداب کا پابند ہونا پڑے گا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، لا محالہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے، پھر اللہ ہمیں ان کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت اور شان سے نوازا ہے۔ ایک اس کی خوراک کا انتظام بھی اعلیٰ کیا، دوسرا خوراک کھانے کا انداز بھی اعلیٰ کیا، اور تیسرا اس کو صاف ستھری چیزوں کا حکماً ارشاد فرمایا، تیری شان، تیری عظمت، تیری صحت کے مطابق تمہیں چیز ملے۔ اللہ ایسا ہی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم نے جہاں دوسرے معاملات میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی، وہاں میرے اور آپ کے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے اور اس کے آداب کے اوپر بھی ہماری مکمل رہنمائی فرمائی۔ ایک حدیث شریف سے ابتدا کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کے علم میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ خامد ابو سلمہ فوت ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ عام طور پہ ہم بڑے اوکھے ہو کے پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی فی خیرا منہا۔ اجارہ یجیرو کا مطلب جو ہے یہ پناہ دینا بھی ہے اور بدلہ دینا بھی ہے، اجر دینا بھی ہے، تو سیدھے اللہم اجرنی پڑھیں فی مصیبتی، اللہ میری اس پریشانی اور مصیبت میں مجھے اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس سے بہتر مجھے اس کا بدل بھی عطا کر۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ دعا یاد بھی کریں، اور بعد میں جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کوئی پریشانی ہے تو یہ پڑھیں، اللہ جو نقصان ہو گیا اس پہ اجر دے دے اور اس کا نعم البدل بھی عطا فرما۔ اماں جی کہتی ہیں میں یہ پڑھتی رہی اور دل میں سوچتی رہی، اب دیکھتی ہوں میرے خامن سے بڑھ کے کون اچھا ہوگا۔ بس تھوڑا عرصہ گزرا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ کہتی ہیں میں اپنے رب کی شان دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ مولا تو دعاؤں کو اس قدر مستجاب فرماتا ہے کہ میرے خامد پہلے ابو سلمہ کہاں اور کائنات سرتاج انبیاء کہاں، خاتم الرسول کہاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوٹے سے بچے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی گود لے لیا، ربیب ہو گئے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لے پالک اڈاپٹ کر لیا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں
جس طرح بچے گود میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا ہے، کہتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی چھوٹا سا بچہ ہی تھا لیکن شعور تھا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک، گود ختم نبوت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وکانت یدی تتیش فی الصفحہ، اور جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، میرا ہاتھ ڈش کے اندر کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کچھ ہی پکڑ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے سمجھایا، یا غلام، بچے، سم اللہ، ایک تو یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو کیا کرو، اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اور بیٹا جب بھی کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، وکل مما یلیک، اور بیٹا جو تمہاری دست رست میں ہے، آسان جو تمہارے آگے ہے، اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ تین چیزیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اور دوسرا حکم جو اس سے پہلے کا ہے وہ یہ ہے، لا محالہ ہم ہاتھ دھوئیں گے، کیوں الطہور شطر الایمان۔ میں شاید ایک دو جمعے پہلے وضاحت کر چکا ہوں، یہ طہارت، صفائی ستھرائی کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا لا محالہ ہم کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک وہاں پہ ایک بزرگ بھی تھے، صاحب علم بھی تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے ایک دوست سے کہا کہ بھائی ذرا ہاتھ دھوائیں۔ وہ ہاتھ دھو کے آئے تو کہنے لگے آپ بھی ہاتھ دھوئیں۔ کہتے ہیں میں نے ابھی وضو کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہاتھ دھوئیں۔ کہتا ہے حضرت میں نے ابھی وضو کیا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے تو میں نے وضو کیا ہے۔ فرمانے لگے اچھا تو 2 دفعہ میرے سامنے بیٹھ کے تم نے ناک میں انگلی ماری ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں، کان کھجایا ہے، خارش کی ہے، تو بھائی جب میں کہہ رہا ہوں ہاتھ دھو، سنت رسول پہ عمل کرو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے جب بھی ہم نے کھانا کھانا ہے پہلے کیا کرنا ہے، ہاتھ دھونے، اس کے بعد اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ وعلی برکات اللہ، یہ یاد کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، رحمان بے حد مہربان، الرحیم بے انتہا رحم فرمانے والا۔ اس موقع پہ میرے آقا نے نہیں پڑھا۔ ہم پابند کس کے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھاتے وقت کیا پڑھا ہے، بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ جن کو ابھی نہیں آتی تو وہ بسم اللہ خالی پڑھ لیں، بعد میں یاد کریں، مکمل دعا کریں۔ الرحمن الرحیم نہیں کرنی، اس کی وجہ کیا ہے، بے حد مہربان، بے انتہا رحم کرنے والا۔ تو شریعت نے کتنے کتنے پیارے کلیے ہمیں بتائے ہیں۔ جب ذبح کرتے ہیں تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، کیوں؟ رحمان مہربانی ہے، رحیم رحم ہے، اور یہاں دونوں کا جگہ پہ ہم مہربانی اور رحم سے کام نہیں لیتے، اللہ کی جلالی صفت آ جاتی ہے۔ کھانے کو اچھے طریقے سے چبا، یہ سنت ہے نا، تو یہاں مہربانی اور رحم تو نہ ہوا، تو جس چیز کو ہم چبا رہے ہیں وہاں الرحمن الرحیم کا کوئی تک نہیں بنتا۔ برکت کی دعا کریں، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے شروع کر رہا ہوں، وعلی برکات اللہ، اور اللہ کی کہ حضور برکت کی دعا کرتے ہوئے کھا رہا۔ یہ برکت جو ہے یہ ہمیں سمجھنی چاہیے، انشاءاللہ آگے چل کے سمجھیں گے۔ تو یہ ہم نے پہلے کیا کرنا ہے، ہاتھ دھونے، اور اس کے بعد بسم اللہ وعلی برکات اللہ کہنا ہے، اللہ کا نام لینا، پھر ہم نے کھا لینا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کا نام بسم اللہ پڑھتے ہو نا، شیطان اس کھانے سے دور ہو جاتا ہے، تمہارا کھانا اس شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے جب کوئی شخص اپنے گھر میں آتا ہے اور اللہ کا اذا کان الرجل دخل البیت، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، وذکر اللہ، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کہہ کے وہ اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر شیطان باہر کا باہر ہی رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے کہ شاید موقع مل جائے۔ اللہ کا نام لیا، شیطان کی آگے
خود کار ان دیکھی دیوار آ گئی جو ہمیں نظر نہیں آتی. بندہ اندر چلا گیا, شیطان باہر رک گیا. کتنی محفوظ ہو گیا بندہ, کتنا گھر بندے کا محفوظ ہو گیا. اور پھر شیطان افسوس سے کیا کہتا ہے, لا مبیت لکم ولا عشاء, اپنے چیلوں چاٹوں سے کہتا ہے افسوس, نہ ہمیں رات گزارنے کا موقع میسر آئے گا, نہ یہاں سے کھانا ملے گا. مایوس ہو کے واپس چلا جاتا ہے. اور پھر کھانے کا وقت ہوتا ہے, ہاتھ شاتھ دھو کے بیٹھتا ہے, تو لقمہ لینے سے پہلے, ہاتھ بڑھانے سے پہلے کیا کہتا ہے, بسم اللہ وعلی برکت. اس موقع پہ بھی شیطان کے یہی لفظ ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے اپنے گھر کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنے کھانے کو بھی محفوظ کر لیا, بلکہ اللہ کا نام لینے کے بعد اپنے گھر والوں کے اوپر سلامتی کی دعا بھی کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم خالی بشک ہے, یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے. السلام علیکم کہہ کے آپ چلے گئے, بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہوئے, دہلیز پار کر لی, لو آپ محفوظ ہو گئے, شیطان ناکام ہو گیا. اور دوسرا بندہ جو سیدھا ہی گھر کے اندر داخل ہوا, شیطان بھی ساتھ ہی گھس جاتا, اور چیلوں کو کہتا موجیں بن گئی بھائی, رات بھی یہیں گزاریں گے اور کھانا بھی یہیں کھائیں گے. اور جب کھانا کھاتا ہے پھر ویسا ہی ہوتا ہے. جو بندہ بھول جائے بسم اللہ پڑھنا, بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہیں کہہ سکا, یا بسم اللہ نہیں کہہ سکا, کھانا کھا رہا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے جب یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ, اول تا آخر میں اللہ کا نام لے کے کھاتا ہوں. دیکھیں یار, اسلام نے کتنی کتنی سہولیات ہمیں دی ہے. اسلام کتنا اعتدال کا دین اور مذہب ہے, کیسا دستور ہے, کیسی عمدہ اور پیاری تعلیمات ہیں اس میں. آپ کو بھول گیا ہے کوئی بات نہیں, درمیان میں یاد آ گیا, آخر میں یاد آ گیا ہے, آخری لقمہ لیتے ہوئے آپ پڑھ لیں. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور وہ بسم اللہ بھول گیا, کھانا کھا رہا ہے, آخری لقمہ رہ گیا, آخری لقمہ پکڑ رہا ہے اور اسے یاد آ گیا, کہتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ, اول تا آخر مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تیرا نام لیتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے, فرمایا یہ کھانا کھا رہا تھا, اس کے ساتھ شیطان بیٹھ کے کھانا کھا رہا. جب اس نے اللہ کا نام لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ, اس کے کہنے کی دیر تھی, جو اس کے پیٹ میں تھا وہ بھی نکل گیا شیطان کے پیٹ. یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ محفوظ ہو گیا. بندہ مومن, کیونکہ کھانے میں برکت پڑ جاتی ہے, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, برکت ہوتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان ٹھہرا, اضافہ ضیف, ایک مہمان ہے, وہو کافر, غیر مسلم تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافت فرمائی, فآمر لہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ فحلبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک بکری کا دودھ دوہا جائے, اس کو دیا جائے. فشاربہ, وہ پی گیا. فامر بأخرى فامر بأخرى فامر بأخرى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بکری کا حکم دیا, وہ بھی دودھ پی گیا, پھر تیسری کا, چوتھی کا, پانچویں کا, یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. فاصبح فاسلم, پھر اگلا دن ہوا, صبح صبح ہی اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا, اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گیا. اب صبح ناشتے کا وقت تھا, پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ بھائی بکری کا دودھ لاؤ. اس کے لیے دودھ دوہا گیا, اس کو اس کے سامنے رکھا گیا, اس نے ایک بکری کا دودھ پی لیا. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأخرى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بکری کا حکم دیا. دوسری بکری کا جب دودھ آیا, پینے لگا, لا یستتمھا, تو وہ اس کو ختم نہیں کر سکا. آدھا ہی پی کے اللہ کے رسول بس ہو گئی, میں سیر ہو گیا. اللہ کا شکر ہے.
تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یأکل فی معن واحد وان الکافر یأکل فی سبعۃ امعاء۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ کل کیسا تھا آج کیسا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے، جو اللہ کا نام نہیں لیتا، مطلب یہ وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ 7 گنا کھانا کھاتا ہے۔ 7 آنتوں میں جب تک 7 آنتیں بھرتی نہیں، سیر نہیں ہوتی، وہ بس نہیں کرتا، اشتہا رہتی ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ 1 گنا 1 آنت میں کھاتا ہے۔ تو اس کی یہی مثال ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شریف میں ایک اور بندہ، اس کے متعلق بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہی آ کے بتایا۔ اللہ کے رسول جب کافر تھا 7 گنا کھاتا تھا، جب مسلمان ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو چیز ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا نام لے لیا، اب شیطان ساتھ ہے، کیسے تمہیں سیر ہونے دے گا، کیسے تمہیں سکون دے گا؟ جب اللہ کا نام لیا اس کھانے کے اندر برکت ہو گئی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اس لیے یہ بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں، ان کو یاد کریں کہ اللہ کا نام لے کے شروع کر رہا ہوں اور اس سے برکت کا سوال کرتے ہوئے شروع کر رہا ہوں۔ پھر کھانا کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ابھی میں نے جو عمر بن ابی سلمہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بیان کی ہے نا، اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، پانی پیے، مشروب پیے، کوئی بھی ٹھنڈا یا گرم، تو کیا کرے؟ دائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ سے پیے۔ یہ دونوں چیزیں جو بڑی قیمتی ہیں، لیکن اس کا اتنا فقدان ہے، اتنا فقدان ہے کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ایسا کرنا؟ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، بائیں ہاتھ سے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، الا یہ کہ کسی کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ کام نہ کر رہا ہو یا نعوذ باللہ ہو ہی نہ، تو یہ ایک الگ مجبوری ہوتی ہے، ورنہ ایسا معاملہ ہو کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو اور جان بوجھ کے وہ کرے تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کل مما یلیک، جو تمہارے آگے ہے وہ کھاؤ، تمہارے قریب ہے۔ اس کی بھی ذرا وضاحت کر دوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ کھانا اگر ایک جیسا بنا ہوا ہے نا، ایک جیسا کھانا بنا ہوا ہے تو پھر ایسے ہے، ایک ہی کھانا ہے۔ اگر مختلف ڈشیں ہیں تو وہ آپ ادھر ادھر سے پکڑ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھایا تو فرمایا بھئی اپنے آگے سے کھاؤ۔ آگے بڑھ رہے تھے، فرمایا نہیں یار اپنے آگے سے کھاؤ، کھانا ایک ہی، فرمایا ایک ہی تو کھانا ہے یار۔ سرید تھا، اس کے اندر گوشت تھا کافی سارا، بلکہ کہتے ہیں اس میں بہت ساری بوٹیاں تھیں، یہ لفظ حدیث ہے۔ بہرحال وہ تھوڑی آ جائے گی یار، 1-2 کی بجائے ایک کھا لو گے نا۔ لیکن اس کے بعد ایک ڈش آئی، اور طباق عربی کے اندر کہتے ہیں، وہ بڑی سی ڈش تھی، اس کے اندر کھجوریں تھیں، اور کھجوریں مختلف قسم کی تھیں، تر بھی تھی، خشک بھی تھیں، اور مختلف نسل کی بھی تھیں، مختلف جنس کی بھی تھیں۔ پھر کہنے لگے میں اپنے آگے سے کھانے لگا کیوں اللہ کے رسول نے روکا تھا۔ فرمایا نہیں یار یہ مختلف ہیں، جہاں سے تمہارا جو جی چاہتا ہے، جو طبیعت مانتی ہے کھا لو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی سویٹ ہے، آپ کو کوئی چیز پسند ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے، تو ایسا آپ کر سکتے ہیں، یعنی تمہارا حق نہیں مارا اسلام نے، لیکن آداب بتائے ہیں، آداب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جب ہم میزبان ہوتے ہیں اور مہمان ہوتے ہیں، وہاں بھی جب ہم جاتے ہیں تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟
جا کے گھر والوں کے اوپر السلام علیکم کہنا ہے، ان کو دعا دینی ہے، ان کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ پھر جب کھانا کھا لینا ہے، اچھا ایک اور بات بھی ہے، آپ مہمان دو قسم کے ہوتے ہیں اور میزبان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، بے تکلف مہمان اور بے تکلف میزبان، ایک تو یہ قسم ہے، اور دوسری تکلف والا میزبان اور تکلف والا مہمان۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں آپ کو پتہ ہے آپ ایک کال کر دیں گے یا بغیر بتائے بھی چلے جائیں گے تو جو بھی تناول ما حاضر ہو جائے گا، جو ہوگا، تو کوئی حرج نہیں ایسے۔ اگر بے تکلفی آپ کی اتنی ہے تو یہ بھی سنت رسول ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، بھوک تھی بڑی شدید، آگے نکلے تو صدیق اکبر آ رہے ہیں، تھوڑا سا آگے ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی کدھر؟ اللہ کے رسول بھوک تھی تو آپ کی طرف آ رہے تھے۔ فرمایا اچھا مجھے بھی بھوک ہے، آؤ پھر چلیں۔ تینوں دوست، فرمایا ابو الحیثم کی طرف چلتے ہیں، یار وہ اکثر کہتا ہے آتے نہیں آپ، انصاری صحابی تھے، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے۔ وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کی خاتون تھی، وہ کہنے لگی مرحبا، خوش آمدید، اللہ کے رسول آ گئے، آپ کے دو دوست آ گئے، خوش ہو گئی۔ خامد کدھر گئے آپ کے؟ وہ پانی لینے گئے، اسی اسنا میں وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی مرحبا کہا، بٹھایا، فوراً وہ کچھ کھجوروں کا خوشہ لے آئے، کچی پکی کھجوریں بھی تھیں، پکی ہوئی بھی تھیں، بہترین بھی تھیں، ہر قسم کی، یعنی ایک خوشے کے اوپر جیسے ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صدیق اکبر فاروق اعظم کے آگے رکھ دی رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رکھ دیں اس کے بعد صحابی رسول نے ابو الحیثم نے چھری پکڑی اور بکریوں کی طرف ہوئے، فرمایا یار دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، دودھ پینے سے جاؤ گے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول بے فکر رہیے۔ ایک بکری ذبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ آپ کی میزبانی کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ اس کے بعد فرمایا ابو بکر عمر ان نعمتوں کے متعلق سوال ہونا ہے، ان نعمتوں کے متعلق روز قیامت سوال ہونا ہے۔ تم دیکھو گھر سے بھوکے نکلے تھے اور واپس جا رہے ہو، تمہارے پیٹ اللہ کی رحمت سے سیر ہو چکے ہیں، بھائی ان نعمتوں کے متعلق سوال ہونا ہے۔ تمہیں نعمت بخشی تھی، کھانے پینے کی غذا میں نے دی تھی، وہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور آداب کے مطابق اس کے ساتھ انصاف کیا تھا، یا کہ تم نے اس کو نعمت ہی نہیں سمجھا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے درمیان میں چھوڑ دیا آدھا، تو یہ نہ شکری ہے، یہ شکر گزاری ہے۔ جو میں نے ضائع کیا ہے اس کے متعلق سوال نہیں روز قیامت مجھ سے ہوگا یار۔ اور جو کھا لیا ہے، جو پی لیا ہے، کھا پی کے بھی اس کو اگر حلال نہ کروں، اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمانے میں نہ رہوں، تو تب بھی سوال ہے یہ، اور حلال حرام کا بھی سوال ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سوال ہوگا، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم کھانا کھاؤ برتن کو صاف کرو، اور ساتھ کیا فرمایا؟ تمہیں کیا پتا کہ کس لقمہ میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہاں ایک اور بھی عرض کر دوں، میزبان کو چاہیے کہ مہمان پہ چھوڑے، اس کے آگے ساری چیزیں رکھ دیں آپ نے، اب مہمان کو یہ حق دیں کہ جو وہ چاہے ڈال لے، جتنا چاہے ڈال لے، اصرار کر سکتے ہیں آپ کہ اور لیں، یہ بھی لیں، یہ بھی لیں، اب بالکل کرنا چاہیے، یہ مہمان کی تکریم اور عزت ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے ڈال کے دیں گے تو یہ بات بعض اوقات غلط ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ میں آپ کو، میرے ساتھ خود واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ طالب علمی کا دور تھا، واعظ کرنے کا بڑا شوق تھا، الحمدللہ اب بھی ہے، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو میں ایک میرا کلاس فیلو تھا، اس کے ساتھ وہ کہتا ہے ہمارے گاؤں آئیں یار بیان کریں، چلا گیا۔ اب اس نے میرے وہ اس کلاس فیلو نے اپنے گھر میں کھانا بنایا، اچھا کھانا بنانے کے بیان کرنے کے بعد ادھر چلے گئے، وہ جو اس مسجد کے امام صاحب تھے، خطیب صاحب بزرگ، وہ بھی ساتھ تھے۔ اب وہ سب کچھ لا کے رکھا اس نے، میں نے اپنے حساب سے وہ ڈالی، ایک دو چیزیں کھانے لگ گیا۔
کہتا حافظ صاحب چھوڑ آپ کے لیے بنائی ہیں 1 2 3، اس نے وہ میرا برتن بھر دیا. اب میرے تو جتنی گنجائش تھی میں تو اتنا ہی کھانا تھا، آدھے سے زیادہ بچ گیا. اب کیا ہوا؟ وہ کہنا جی حافظ صاحب یہ کھائیں گے، یہ تو برتن صاف کرنا سنت ہے. میں چپ کر گیا. پھر کہنے لگا جی آپ کو ختم کرنا پڑے گا، صاف کرنی پڑے گی پلیٹ، برتن جو ہے برتن صاف کرنا سنت ہے. جب تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ برتن صاف کرنا سنت ہے، تو جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں پہ خطیب اور امام، وہ کہنے لگے حافظ صاحب اس بیوقوف کو یہ بھی سمجھائیں کم کھانا بھی سنت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی دال نہیں اتنا چاہیے جتنا ہم کھا سکتے ہیں. جب آپ بار بار کے مہمان کو دیں گے تو وہ اندر ہی چھوڑے گا نا، تو گناہ گار ساتھ آپ بھی ہوئے. یہ آپ دیکھیں اگر آپ وہاں پہ کوئی ایک تقسیم کرنے والا بیٹھا ہوا ہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ بار بار کے نہ دے کے اندر ہی نہ لوگ چھوڑ دیں. بھائی بعد میں اور لیا جا سکتا ہے، اور لیا جا سکتا ہے، اور لیا جا سکتا ہے. چیز جائے کہ بندہ اندر چھوڑ کے خراب ہی کر دے چیز، تو یہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی روز قیامت سوال ہوگا. میں اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کو جو ایک لقمے کو بھی ترس رہے ہیں. ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دین ہے، اور دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی پابندی کرنے کا نام ہے. بھائی تو بہرحال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ برتن کو صاف کرو، کوئی ایک لقمہ بھی اندر نہ چھوڑو. تمہیں کیا پتا کہ کس لقمے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، تو تم برکت چھوڑ رہے ہو. اور اس کے بعد ہاتھوں کو جو ہے یہ چاٹنا سنت ہے. اگر اس طرح کی کچھ چیزیں کھانا پینا لگا ہوا ہے تو ہاتھوں کو جو ہے زبان کے ساتھ چاٹنا سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ارشاد فرمایا ہے. آج کی سائنس اس پہ تحقیق کرنے کے بعد کہتی ہے کہ اس بندے کو کینسر نہیں ہوتا، تو پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا محالہ رحمت للعالمین کی ہر بات میں، ہر فرمان میں حکمت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ میزبان کے لیے دعا کریں. اپنے لیے تو ہم نے کرنی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا آپ یاد کر لیں. ایک تو وہ ہے نا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، تو سندن یہ ضعیف ہے. آپ کی سنت مبارکہ ہے میزبان کے حق کے اندر بھی دعا کرو. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سردار تھے مدینہ شریف کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بھوک تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور دروازے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم. آگے سے وہ بھی جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام، لیکن اونچی آواز نہیں دے رہے. پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم، وہ بھی اندر دل کے اندر کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونچی آواز سے فرماتے ہیں السلام علیکم، وہ دل کے اندر کہتے ہیں وعلیکم السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آیا کوئی نہیں، شاید گھر پہ ہی نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر مڑے، یعنی واپس تشریف لے گئے. جب آپ واپس جا رہے ہیں تو پیچھے سے دوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست بستہ عرض کرتے ہیں آقا اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر آئی تھیں اور واپس ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. فرمایا میں نے تو جو دعا دی تھی السلام علیکم کہا تھا، آگے سے جواب ہی نہیں دیا تم نے. اللہ کے رسول میں نے وعلیکم السلام کہا. 3 مرتبہ آپ نے السلام علیکم کہا. فرمایا ہاں. تو عرض کرتے ہیں آقا تینوں بار میں نے وعلیکم السلام کہا تھا. تو آقا نے فرمایا میں نے تو نہیں سنا. اللہ کے رسول میں نے آپ کو سنا ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے ایک مرتبہ آپ نے کہا السلام علیکم، تو آپ کی دعا ہمارے حق میں اللہ قبول فرمانے والے ہیں. تو ایک مرتبہ ہمارے حق میں آپ نے دعا کی تو میرے دل میں یہ بات آئی، یہ موقع جو ہے وہ بار بار آتے ہیں. اللہ نے سبب لگا دیا ہے تو کم از کم 3 مرتبہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے لیں. اور جواب دینا میرے اوپر فرض تھا. میں آگے آہستہ سا کہتا تھا وعلیکم السلام، آپ پھر کہتے تھے السلام علیکم، میں پھر آہستہ سے کہتا تھا وعلیکم السلام. 3 مرتبہ میری موجیں لگی اللہ کے رسول.
میرے اوپر اللہ نے رحمتیں فرما دی. فرمایا اچھا اللہ کے رسول تشریف لائیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, آپ کی ضیافت فرمائی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مڑنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی. کھانا کھانے کی دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کے حق میں دعا کی. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ. افطر عندکم الصائمون, روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہے, یعنی تمہارا یہ دسترخوان چلتا رہے ماشاء اللہ. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار, اور متقی اور پرہیزگار نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں. یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری روایت کے اندر یہ فرمان ہے, یاد رکھنا, کوشش کرنا کہ متقی اور پرہیزگار ہی تمہارے ساتھ گھر سے کھانا کھائے, دوسرے کو بھی کھلائے. یہ نہیں کہ دوسرا بیچارہ نہیں, لیکن ترجیح کس کو دینی ہے؟ نمازی آدمی, نیک آدمی, دیندار آدمی, یہ ترجیح دینی ہے. اور اس پورے ایریا کے اندر جو ہے بہت سارے نیک ہیں. کم از کم آپ کو حسن ظن ہوگا میرے متعلق, میں بھی یار 5 وقت نماز تو پڑھتا ہی ہوں. یہ اپنا حسن ظن ہے کہ نہیں؟ یا میرے 2-3 دوست ہیں ادھر جو مجھے دعوت دے دیتے ہیں, باقی کسی پوچھے ہی کدے نہیں یار. بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ آپ ایمانداری سے بتا. چلے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, پریشان نہیں ہونا. میں نے ویسے آپ کو دل لگی کرتے ہوئے بات کی ہے, بے شک نہ بلائیں. خوش ہو کے آپ تو مسئلہ سمجھے. کسی جو بھی آپ کو لگے کوئی نمازی آدمی اچھا بندہ, اس کو بلائے یار. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ, ہمیشہ تمہارے گھر کے اندر سے اچھے لوگ, دیندار لوگ کھانا کھاتے رہیں. وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور تمہارے اوپر یوں سارے فرشتے اللہ کے یوں ہاتھ اٹھا کے تمہارے حق میں دعا ہی کرتے رہیں. یہ بھی دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے. جب ہماری کو دعوت کرے تو ہمیں یہاں پہ پڑھنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک چھوٹی سی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں نا تو اس وقت بھی ہمیں اللہ کا نام لینا چاہیے. وہ بھی حدیث پاک ہے, جب تم وضو کرو تو اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر وضو کرو. اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب ہم یہ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیتے ہیں. کتنا سا عمل ہے, اتنا آسان عمل. اللہ ہمیں ہر بار ہر وضو کے بعد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے اللہ کا نام لے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور وضو سنت کے مطابق کریں, اور آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور آسمان کی طرف جو انگلی اٹھانا یہ کسی بھی صحیح صریح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین بھی آگے پڑھا جاتا ہے, تو وہ بھی کسی صحیح صریح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے. اتنا ہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا.